رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا درس ہے نماز کی سنتیں، سنن الصلاۃ۔ نماز کی سنتیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1 دعائے استفتاح، جسے ہم ثنا کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا۔ حالت قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھنا۔ نمبر 3 رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں کاندھوں، مونڈھوں یا دونوں کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوں اور ہتھیلیاں پھیلی ہوں، اور رفع الیدین کی یہی کیفیت رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے تشہد سے اٹھنے کے بعد ہوگی۔ نمبر 4 رکوع اور سجدے میں ایک مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ نمبر 5 رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا۔ ربنا ولک الحمد سے زائد الفاظ کا پڑھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا میں رب اغفر لی کو ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھنا، جیسے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی پڑھنا۔ نمبر 6 رکوع کی حالت میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا، اس طرح سجدہ کریں کہ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہو جائے۔ اسی طرح سے نمبر 7 سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے، پیٹ کو دونوں رانوں سے اور دونوں رانوں کو دونوں پنڈلیوں سے جدا رکھنا۔ نمبر 8 سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 تشہد اول اور 2 سجدوں کے درمیان دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو بچھا کر ان پر بیٹھنا۔ نمبر 10 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے آخری تشہد میں تبارک کرنا، یعنی وہ نمازیں جس میں 2 تشہد ہے، آخری تشہد میں تبارک کرنا، یعنی مقعد کولہے پر بیٹھنا، اس طرح کہ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے ہو اور دایاں پاؤں کھڑا ہو، اس کو تبارک کہتے ہیں، اس طرح سے بیٹھنا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی کیفیت ہوتی ہے تو تبارک کہتے ہیں، جیسے ایسے کر دیں گے تو اس طرح سے بیٹھنے کو تبارک کہتے ہیں۔ نمبر 12 پہلے تشہد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر درود پڑھنا، یعنی درود ابراہیمی، درود پڑھنا بھی یہ سنت میں سے ہے۔ نمبر 13 آخری تشہد میں دعا کا پڑھنا۔ نمبر 14 فجر، جمعہ، عیدین اور استسقاء کی نمازوں میں اور نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرات کرنا۔ نمبر 15 نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سری قرات کرنا۔ اسی طرح سے نمبر 16 سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ دیگر قرآنی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ مذکورہ بالا سنتوں کے علاوہ دیگر سنتوں کی بھی رعایت و اہتمام کرنا، جیسے امام، مقتدی اور منفرد کا رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد میں وارد شدہ الفاظ کا اضافہ کرنا۔ اسی طرح حالت رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا۔ دعا استفتاح جیسے یہ ہے، یہ دعا نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق 1 سے زائد دعائیں وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا استفتاح سے متعلق کئی دعائیں وارد ہیں، جیسے اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا
کما ینقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایا یا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، جسے تو نے مشرق اور مغرب جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، اور تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ نماز کی سنتیں تھیں جس کو بجا لانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، یہ نماز کی سنتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا مطلوب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی وصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے، تاکہ ہماری نماز اللہ کے ہاں بہتر ہو، قابل قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔